بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطابت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو فصاحت اور بلاغت سے نوازا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے تھے اور عربوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا۔ یوں تو تمام قبائل عرب فصیح اور بلیغ تھے، البتہ دو قبائل قریش اور بنو حوازن یہ فصاحت اور بلاغت میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا اور بنو حوازن کی ایک شاخ بنو سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی، تو ان دو قبائل سے تعلق ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت میں پورے عرب میں کوئی ہمسری نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات فصاحت اور بلاغت میں اپنی مثال آپ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مناصب عطا فرمائے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف حیثیات سے خطبات ارشاد فرمائے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی، مبلغ اور رہنما کی حیثیت سے خطبہ ارشاد فرماتے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے امیر کی حیثیت سے خطبہ ارشاد فرماتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے سربراہ کی حیثیت سے میدان جہاد میں صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے، تو کبھی قاضی اور امام کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے۔ اس وجہ سے سیرت کی کتابوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات بکثرت موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بھی خطبہ ارشاد فرمایا، اور منبر بننے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے کا سہارا لے کر صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور اگر آپ سفر میں ہوتے تو سفر میں سواری پر سوار ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرما لیتے۔ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں عصا ہوتا تھا، لیکن جب میدان جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو اپنے دست اقدس میں کمان لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مختلف اوقات میں دوران خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوش میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں اور چہرے پر جلال کے اثرات نمایاں ہوتے تھے، آواز مبارک بلند ہو جایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مختصر خطبات ارشاد فرماتے، لیکن حسب ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گھنٹے طویل خطبے بھی صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمائے ہیں، بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل خطبہ ارشاد فرمایا کہ خطبے کے دوران ہی کئی نمازوں کا وقت ہوا۔ چنانچہ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھی جاتی، اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہیں سے سلسلہ کلام جوڑتے جہاں سے نماز سے پہلے چھوڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خطبہ ہمیشہ فصیح اور بلیغ انداز میں دینا چاہیے، اور خطبے میں مخاطبین کی ضرورت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ضرورت مختصر خطبے کی ہو تو مختصر دینا چاہیے، البتہ اگر حالات طویل خطبے کے متقاضی ہوں تو حالات کے پیش نظر طویل خطبہ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔